زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف 40 سال 50 سال پہلے کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، کئی مسجدیں ایسی ہوتی تھیں جہاں پر تراویح پڑھانے کے لیے حافظ قرآن بھی نہیں ملتا تھا۔ علماء کہتے ہیں اور پرانے لوگ کہتے ہیں ہمارے محلے کی مسجد میں خود میوات سے ایک حافظ صاحب آتے تھے اور آ کر تراویح پڑھا کر جاتے تھے۔ نامپلی اسٹیشن پر اور کاچی گوڑا اسٹیشن پر مسجد کے صدور اور ذمہ دار جا کے ٹھہر جایا کرتے تھے کہ اس ٹرین سے ہو سکتا ہے کوئی تو ٹوپی داڑھی والا اترے گا، اس کو پکڑ کے پوچھتے تھے کیا بھائی آپ حافظ ہیں؟ تو کہتا تھا ہاں میں حافظ ہوں۔ تو پھر ان کا ڈیمانڈ ہوتا تھا، ان کو لاتے تھے پوری عزت کے ساتھ، ان کے پورے خیال کے ساتھ ان کو مسجد میں رکھتے تھے، پھر تراویح پڑھانے کے بعد وہ 27 رمضان کو رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فضل فرمایا، مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن حفاظ موجود نہیں تھے، پڑوسی ریاستوں کا ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے یہاں پر مدارس کو قائم فرمایا، جامعہ نظامیہ ہے، دارالعلوم حیدرآباد ہے، دارالعلوم رحمانیہ، ایسے بڑے بڑے ادارے کھلے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر علماء اور حفاظ کی ایک کھیپ کو تیار کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں علماء اور حفاظ نکل رہے ہیں ہر سال، ہر ادارے سے 90، کہیں سے 50، کہیں سے 40، کہیں سے 20، کہیں سے 10، چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے 5 بچے حافظ بن کے نکل رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے مسجدیں کم پڑ رہی ہیں، حافظ زیادہ ہو گئے ہیں، ایک مسجد میں 2 حافظ قرآن تراویح پڑھا رہے ہیں۔ پہلے 3 پارے تم پڑھو، اس کے بعد 3 پارے تم پڑھو، پہلے 3 پارے تم پڑھا لو، اس کے بعد 1.25 پارہ ہم پڑھا لیں گے، پہلے 5 پارے تم پڑھا لو، اس کے بعد وہ حافظ صاحب پڑھائیں گے۔ اتنے حفاظ پیدا ہو گئے کہ اب مسجدیں کم پڑ رہی ہیں، حافظوں کی مقدار زیادہ ہو گئی۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ مدارس کا دین ہے، یہ مدرسوں کا طفیل ہے، یہ مدرسوں کا احسان ہے امت کے اوپر۔ اس لیے